اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر احکام کو واضح طور پر بیان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ وہ تم سے بیان کر دے، تم سے پہلے لوگوں کے احوال بھی تم کو بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ کا ترجمہ یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تم پر توجہ فرمائے۔ توجہ کس طرح ہوگی؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اس کا ترجمہ مغفرت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، یہ پیچھے شرط لگا دی، سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے جزا بیان کی ہے ویتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے کے سارے احکام واضح کھول کر بیان کر دیے اور تمہیں راستہ بھی بتا دیا، تمہیں طریقہ بھی بتا دیا، جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی اور تمہارا بھی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اگر اس پر چلو گے تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، یعنی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے توبہ کے ساتھ۔ کبیرہ گناہ بظاہر ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے ذریعے ہی معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ کے بارے میں ہے کہ صغیرہ گناہ جیسے ہی بندہ کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو صغیرہ گناہ اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ وضو کے بارے میں ہے کہ وضو کرنے سے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں کے اور آنکھوں کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو دوسری نماز جو ہے وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہیں کرتا بندہ اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس سے مراد جو معاف ہونے والے گناہ ہیں ان سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، یعنی جس کے ساتھ بندوں کا حق لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اذیت دو، کسی کی چیز غصب کر لو، تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے اور تم اس امانت میں خیانت کرو اور پھر توبہ کرو اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے اور تمہیں مغفرت کا پروانہ مل جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد کا دستور اور اس کا رول اور اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی چیز کسی کی چرا لی یا غصب کر لی تو جب تک وہ چیز اس کو لوٹا نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی کسی بندے کو اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دیتا تب تک اس کی معافی نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے، معافی مانگ لے، کیونکہ بندے کا حق اگر اس کے ساتھ لگ گیا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، معافی مانگنا بھی کافی نہیں ہے، صرف بندے کا معاف کر دینا بھی بندے کا معاف کر دینا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ ہرجانہ بھرنے کے لیے تیار ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، پھر بھی بندہ معاف نہیں کرتا تو ایسی صورت میں پھر حکم تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بندے کا معاف کرنا ضروری ہے۔ بندہ معاف کرے، ایسا نہیں کہ سرسری طور پر معافی مانگ لی اور بس اس کے بعد چل دیے، بندہ معافی مانگے یا بندہ معاف کرے یا نہ کرے۔
یہ چھوٹے لوگوں کے اندر تو چلو معافی شافی کا سلسلہ چل جاتا ہے، لیکن بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بول دیا معافی کا، زبان 2 لفظ بول دیا اور اس کو کہہ دیا، زبان سے ادا کر دیا تو بس سلسلہ ختم ہو گیا، سامنے والے کے دل کی قدرت ختم ہوگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ گمان پیدا کر کے اپنے اندر اس طرح کا اور چل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں معافی کا پروانہ مل گیا۔ ایسا نہیں ہے، بندے کا معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے اور حکمت والی ہے، جاننے والی بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ جتنے بھی معاملات اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں یا ہوں گے یا مستقبل میں ہو گئے یا ماضی میں ہو گئے یا ابھی حال میں ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ حکیم، اور یہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر محمول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت کسی نہ کسی کام کے اندر رکھی ہوتی ہے، اس کام کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت ہی پورا کرتے ہیں، اور جس کام میں جو حکمت ہوگی وہ اسی طرح پورا ہوگا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرما دیا کہ میرا رب چاہتا ہے کہ وہ تمہیں کیا کر دے، معاف کر دے اور تمہاری طرف توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ شہوت پرست ہیں، جو لوگ شہوات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اپنی شہوات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں یا نفسانی شہوات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، بڑے بھاری نقصان اٹھانے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اب یہاں پر ویرید الذین یتبعون الشہوات، یہاں پر انسان کے اپنی نفسانی خواہشات مراد ہیں، شہوات مراد ہیں، کہ انسان کے پاس ایک چیز ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اس سے بھی بڑی چیز آ جائے، وہ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بھی بڑی چیز آ جائے۔ انسان خود کو مجبور کر دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے اندر۔ یا یہاں سے مراد شہوات سے جو شہوات ہیں وہ بھی ہیں، شہوات کے پیچھے پڑھ کر جو ہے وہ انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کسی مصیبت میں کجی کے اندر ڈالیں، بلکہ میرا رب چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر تخفیف ہو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف، کمزور پیدا کیا ہے۔ کمزور سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اتنا بار، اتنی مشقت اٹھا نہیں سکتا جتنی وہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے، جتنی وہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ انسان فطری طور پر کمزور ہے، کہیں پر بھی کوئی چیز اگر دیکھے تو وہ فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کو کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے اندر پڑنے والا بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شیطان کے پیر ہیں ان کے اوپر لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ شیطان کی پیروی کرو گے تو تم مصیبت کے اندر پڑ جاؤ گے، گناہوں کے اندر پڑ جاؤ گے، اور انسان تو ویسے ہی ضعیف ہے، انسان تو ویسے ہی کمزور ہے، اور اگر اس کمزوری کا شیطان فائدہ اٹھائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا، سوائے ہلاکت کے پھر اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دل جو ہیں یہ نور سے منور رہیں، قرآن کی تلاوت سے منور رہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، مساجد کی طرف آنا بھی چھوڑ دیں گے، اللہ کو راضی کرنا بھی چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔
دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہلاکت رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے والے بنیں اور اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، جو دوست احباب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کی تمناؤں کو، حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو بھی پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔